السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کا فرواز رومان لائف میں، اور ویلکم کرتی ہوں اندر ولاگ پہ۔ اور جی یہ صبح نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ میں آج صبح بنا رہی ہوں ناشتہ۔ میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ صبح ناشتے کی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ میں ناشتے میں گھر والوں کو کیا بنا کے دے رہی ہوں۔ سب لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میں کچن میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماما نے بھی اسکول جانا تھا، بھائی بہن نے بھی، بابا نے اپنی شاپ پہ، بچے جو تھے وہ سو رہے تھے، اور میں صبح بنا رہی تھی انڈا گوٹالا اپنے سٹائل میں۔ نام سن کے تھوڑا سا عجیب لگا ہوگا، لیکن یہ کراچی کی ڈش ہے۔ تو جی میں یہ اپنے سٹائل میں بنا رہی ہوں، وہ اپنے سٹائل میں بناتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں زیادہ ٹماٹر جاتے ہیں۔ تو ٹماٹر میں نے 5-6 لیے ہیں چھوٹے سائز کے، 2 بڑے سائز کی جو پیاز ہیں وہ کٹنگ کی ہیں، 3-4 جو ہے گرین چلیز کٹ کی ہیں، 2 ویسے رکھی ہیں، اور چلی سوس لیا ہے اور ونیگر لیا ہے، اور تھوڑے سے آلو، جو 2 بڑے سائز کے آلو ہوتے ہیں وہ کٹ کر کے میں اس میں ڈالوں گی، تاکہ جو صبح کا ناشتہ ہے یہ لوگ پراٹھوں کے ساتھ ایزیلی کر سکیں۔ اور جی میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی کہ آج کل جو مسائل چل رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، جو ہیں نہ چاکیاں بھر رہی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اسی بارے میں بات کروں، کیونکہ میری شادی کو ہو چکے ہیں 4 سال، اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ جب سٹارٹنگ میں میری شادی ہوئی تھی، میں شادی کر کے جب اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، حالانکہ وہی سب کچھ تھا، لیکن جو ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی کو ہی ہر چیز فیس کرنی پڑتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ لڑکی کی ول پاور ہوتی ہی اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کو فیس کر لیتی ہے۔ کچھ لڑکیاں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، میں بھی ایسی ہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو سافٹ کیا، اپنے آپ کے اندر جو میری ایک میں تھی، ہوتی ہے سب لڑکیوں میں، کیونکہ ینگ جب شادی ہو کے کسی اور کے گھر میں جاؤ، اس کا رویہ دیکھو تو ہوتی ہے، یہ تو آپ لوگ ریگریٹ نہیں کر سکتے، تو ہوتی ہے۔ تو خیر میں نے جب اپنے آپ کو تھوڑا سا سافٹ کیا اس معاملوں میں کہ نہیں یار میرا گھر ہے، میں نے ہی اس کو چلانا ہے۔ خالہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد کافی ایشوز ہو گئے، ہر گھر میں ہوتے ہیں، اٹس اوکے، میری غلطیاں تھیں، کچھ سامنے سے غلطیاں تھیں، لیکن الحمدللہ میں اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شادی کے بعد اگر لڑکی اگلے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کو چلائے تو 101% آپ لوگوں کے میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ کسی جگہ پہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی بات سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے، وہ نہیں مان رہے، تو 2-4 دن اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو ترک کر دیں۔ جیسے ہی آپ اپنے ہسبینڈ کا جو ہے خوش مزاج اس کو دیکھیں تو اپنی بات کسی اور طریقے سے بیان کریں۔ تو یہ میرے آزمائے ہوئے طریقے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی زندگی چلانے کے طریقے ہیں۔ میں نے اپنی ماما سے بہت سی چیزیں لی ہیں، میری ماما نے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائیں، اور میں نے جب ان پہ عمل کیا تو الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ پازیٹیو رزلٹ مجھے ملا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اتنے بہترین راستے کھول دے گا نا کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکو گے کہ یار یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا جی یہ کلپ تھا 1 دن پہلے کا، میں اور سمت بھائی، بڑے بھائی مصنف کی طرف، انہوں نے گاڑی لی تھی، اس کی مبارکباد دینے جا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ بیکری سے کیک لیا تھا، کچھ چاکلیٹس لی تھیں بھائی لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ حرم فاطمہ کھڑی ہیں اور یہ بڑے بھائی کا گھر ہے۔ ان کے گھر میں کلپ اس لیے نہیں لے سکی کیونکہ جب ہم سارے بہن بھائی مل کے بیٹھے تو ہمیں کوئی بھی ٹائم کا اندازہ نہیں رہا، اور موبائل میرا بچوں کے پاس تھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں رہا۔ ظاہری بات ہے بہن بھائیوں میں بندہ مل کے بیٹھتا تو نہیں پتہ چلتا۔ اچھا خیر میں گھر آ کے پھر یہ کوکنگ وغیرہ کر رہی تھی، یہ کٹے ہوئے کریلے وہ بنائے تھے، اور وہ جو میں دکھا رہی تھی وہ کریلوں کے بیج تھے۔ فرسٹ ٹائم میں ڈال رہی تھی، میں نے کبھی نہیں ڈالے تھے، ماما نے مجھے بولا ڈالو، تو میں نے پھر وہ چھیل کے ڈالے۔ تو جی خیر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی نرم مزاج کی بھی بن جاتی ہیں، بہت سخت مزاج کی بھی بن جاتی ہیں شادی کے بعد، لیکن مرد حضرات سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہم لڑکیاں اتنی سافٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی بول دو نا کہ یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے تو ہم لوگوں کا سارا غصہ وہیں پہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اس رشتے کو، میاں بیوی کا رشتہ اتنا خالص رشتہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کے بعد اگر کوئی سچے دل سے پیار کرتا ہے تو آپ کا شوہر کرتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ اس کو پیار دو گے تو وہ آپ کو ڈبل سے ٹرپل پیار دے گا۔ اور اس رشتے میں جھوٹ نہیں رکھو،
بالکل بھی جھوٹ نہیں رکھو. میں خود بھی 4 سال میری شادی کو ہو رہے ہیں، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آج تک ایک بات سچ کی ہے. اگر کسی نے مجھے 1 روپیہ بھی دے کے گیا تو میں نے اس کو یہی بتایا کہ ہاں بھئی آپ کا بہن بھائی یا میرا بہن بھائی یا کوئی تھرڈ پرسن باہر سے بھئی یہ دے کے گیا ہے. تو میں نے اپنے اس رشتے میں جھوٹ نہیں رکھا. مطلب کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کرتی وہ اپنے شوہر کا ہی ہے، کرواتی شوہر سے ہی ہے، لیکن نام لیتی ہیں بھئی ہمارے مائکے والوں نے کیا، ہمارے مائکے والوں نے کیا. حالانکہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مائکہ کہاں تک کر سکتا ہے، کہاں تک نہیں کر سکتا. تو خیر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کو، ان لڑکوں کو ہدایت دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ اور شوہر کا مقام ہے نا، ماں باپ کا بھی نہیں ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا مقام پہلے ہے. اگر آپ شوہر کو وہ عزت، وہ پیار دو تو شوہر بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے، آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. خیر اگر آپ اس کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھو، جیسے آپ کہتے ہو، میں کہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی آئے تو بھئی یہ انتظام ہو، وہ انتظام، ایسے ہی اگر شوہر کے بہن بھائی آئیں وہی تو صحیح بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی اہتمام کیا کریں، اسی سچے دل سے ان کی تیاریاں کیا کریں. ہاں بھئی ایسے ہیں ایسے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی اتنی سکون سے گزرے گی، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. اور بلا وجہ کسی کے مسئلوں میں نہ بولیں. مطلب آپ کی بھابھی ہے، آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو ہے، اس کے مسئلے میں نہیں بولو. وہ آپ سے پوچھتا ہے تو اسے اگر آپ کے پاس مشورہ ہے دے دے، نہیں ہے تو اسے بولو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر یہ بھی آپ لوگ عمل کریں گے اس بات پہ، میں بھی اسی بات پہ عمل کرتی ہوں، بہت سکون سے زندگی گزرتی ہے. صرف اپنے میٹرز کو دیکھیں. بھئی میرے اتنے زیادہ میٹرز ہیں، یہ سمیٹے نہیں جا رہے، میں کسی میں کیوں بولوں. کسی کے اچھے میں نہیں اگر آپ جا سکتے تو کسی کے برے میں بھی نہیں جاؤ. یہی اچھے، اگر آپ کسی کو اچھائی نہیں بول سکتے تو کسی کو برا بھی مت بولو. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے انسان ہیں، میرے ارد گرد بھی ہیں، لیکن جو جہاں پہ لگا ہے، آج کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھلا کہو، نہیں کہو. جو جہاں لگا اس کو لگا رہنے دو. اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے تو سمجھا دو، نہیں سنتا تو کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر کو جنت بناؤ، اپنے گھر کو سکون دو، اپنے بچوں میں رہو، خوش رہو. جیسے میں الحمدللہ اپنی لائف جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں میں ہی اپنا دل لگا لیا، اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنا دل لگا لیا. کہ صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ باہر ہم نے کیا اپنے رشتہ داروں میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے آپ کا. جو آپ کا شوہر ہے اسی کے سر پہ صرف آپ لوگ جو ہے اتنی عیش کر سکتے ہو. ایک ٹائم پہ آپ کے شوہر کے پاس کم ہوگا، لیکن ایک ٹائم جب آپ صبر کر لو گی تو ایک ٹائم اتنا آ جائے گا کہ آپ لوگ خود بولو گے کہ یار میں کہاں رکھوں اور کہاں نہیں. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ اور کروڑ دفعہ شکر ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر برے حالات دکھائے تو اچھے بھی جلدی لے آیا. تو جی ہاں، ماما نے کہا تھا بلینکٹ واش کرنے کا، تو یہ بلینکٹ واش کر کے میں نے ڈالا ہوا تھا. اور یہ شام میں ہم لوگ اوپر اپنی ماما کی چھت پہ آئے تھے. چارپائیاں کچھ واش میں نے کر کے رکھی ہوئی تھی. میں نے بولا سردیاں آ رہی ہیں تو پھر تو ہوگا نہیں، اور میں نے بھی واپس اپنے گھر چلے جانا ہے کراچی نند کی شادی کے بعد. اور ہاں اب شادیوں کا سیزن آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے کنیکٹ، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری جتنی بھی شادیاں آ رہی ہیں سب کی جو ہے وہ کروں گی شیئر. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.